مسجد کی کمیٹیوں سے، مسجد کی انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ بعض مساجد والے سفرا کو جھڑکتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہماری نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، ہماری اولاد کے اندر دین اور قرآن اور شریعت کو باقی رہنے کا یہ سفرا ایک ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ دینے کے لیے ایک تو نصاب متعین کیا ہے، دوسری شرط یہ لگائی ہے کہ نصاب کے تکمیل کے ساتھ ساتھ اس نصاب والے مال پر حولان ہول یعنی 1 سال ملکیت میں گزرنا چاہیے۔ کس کے پاس مال کب آتا ہے، کب اس کا سال پورا ہو جاتا ہے، یہ تو ہر مالدار اپنے مال کو خود جانتا ہے، لیکن عام طور پر تقریباً پوری دنیا میں نہیں تو کم سے کم بر صغیر کے اندر تو یہ ایک مزاج بن چکا ہے کہ زکوٰۃ لوگ رمضان المبارک کے اندر ہی نکالتے ہیں۔ اس کی اور بہت ساری وجہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خاص وجہ شاید یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے چونکہ حکام کے عاملین نہیں آتے ہیں، چونکہ خلافت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، تو حکومت تو یہ زکوٰۃ وصول نہیں کرے گی، تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے دین کے ذمہ داروں نے اور دین کی تنظیموں نے کچھ افراد متعین کیے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر بر صغیر کے اندر مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے، اور مدارس کا نظام انہی زکوٰۃ، صدقات، فطرانے وغیرہ امداد سب سے چلتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے اندر مدارس کے سفرا حضرات ہمارے درمیان آتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے گزارش کرنی یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم سفرا حضرات کا بے انتہا احترام کریں، ان کا ادب کریں اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اس لیے کہ یہ سفرا اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے لیے مانگتے ہیں، اور قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر جب آپ کے پاس کوئی سائل آ رہا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے ہم اس کو جھڑکیں، ہم اس کو دھتکاریں، ہم اس کے بارے میں بدگمانی کریں، بد زبانی کریں۔ اگر مجھے کچھ نہیں دینا ہے تو ہم اخلاق کے ساتھ اس سے معافی مانگ لیں کہ میں اپنی زکوٰۃ مکمل کر چکا ہوں، دے چکا ہوں، اور اس وقت میری گنجائش وہ نہیں ہے کہ میں مزید دے سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ چندہ مانگنے کے لیے آئیں گے تو اخلاق سے پیش آئیں۔ دوسرے، یہ سفرا حضرات بیچارے، ان کا کوئی در تو نہیں، ان کا گھر نہیں ہے، جگہ جگہ شہروں میں در در گلی کوچوں میں چلتے رہتے ہیں، پھر اگر ان کو کہیں ٹھکانہ مل جاتا تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے گھر کے علاوہ تو کہیں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ جب مسجدوں کے اندر جائیں گے تو مسجد کی کمیٹیوں سے، مسجد کی انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہے، یہ التجا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ بعض مساجد والے سفرا کو جھڑکتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ہماری نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، ہماری اولاد کے اندر دین اور قرآن اور شریعت کو باقی رہنے کا یہ سفرا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ بدخلقی کی، بد اخلاقی کی اور بدتمیزی کی، سمجھو ہم اپنی اولادوں سے اور اپنی نسلوں سے دین کو دھکے دے کر نکال رہے ہیں۔ یہ مدارس رہے تو دین رہے گا، مکاتب رہے تو دین رہے گا، علماء رہے تو دین رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ چیز اور یہ علماء ختم ہو گئے تو پھر دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس دین کو باقی رکھ سکتی ہے۔ دین کی اصل روح اور دین کی بنیاد اور قرآن فہمی یہ صرف علماء سے، مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے باقی رہ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم حد درجہ ان لوگوں کا ادب اور احترام کریں، اور سفرا حضرات سے گزارش یہ رہے گی کہ جب ہم مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو مسجد کے ادب اور احترام اور تمام چیزوں کا پاس اور خیال رکھیں۔ کوئی ایسی حرکت مسجد کے اندر نہ ہو جس سے مسجد کی انتظامیہ میں خلل پڑ جائے۔ لیکن اگر بیچارہ گرمی میں ہانپتا کامتا بیچارہ ہمارا سفیر باہر سے ہے، اس نے کوئی پنکھا کھولا ہے، یہ ایسی آن کیا ہے اور نماز کے علاوہ کا وقت ہے، تو اس کو جھڑکے نہیں، بلکہ وہ بیچارہ
اتنی دور سے گرمی سے شدت سے مسجد کے اندر تھوڑی سی سانس لینے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو برداشت کریں۔ خاص طور پر ہمارے وطن عزیز جموں و کشمیر کے اندر تو مساجد کے اندر بجلی کا بل نہیں آتا ہے، تو اگر ہمارا سفیر پنکھا چلا رہا ہے، اے سی چلا رہا ہے، تو ہمیں اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کے خدام کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔